بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے پنجاب کے دور دراز دیہات میں جب آنکھ کھولی تو ہر طرف غربت کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اس پہ ستم یہ ہوا کہ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ یوں یتیمی اور افلاس کے داغ لیے یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک طرف تو گاؤں میں تعلیم کا کوئی رواج نہیں اور دوسری طرف چودھریوں کی چودراہٹ نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جن کا خیال تھا کہ ان کے علاوہ باقی سب لوگ کمی کمین ہیں۔ ان حالات میں بظاہر تو اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر پاتا، لیکن مقدر اچھے تھے اور اس کی ماں کی انتھک محنت بھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اس نے میٹرک کے بعد میکینیکل میں ڈپلومہ کر ہی لیا۔ بس اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس نے گاؤں چھوڑ دیا، شہر آ کر ایک فیکٹری میں ملازمت کرنے لگا۔ 4 پیسے ملنے لگے تو کچھ ہوش آیا اور اس نے ادھر ادھر کوششیں شروع کر دیں کہ کسی بہتر کمپنی میں جاب مل جائے۔ یہاں بھی مقدر نے یاوری کی اور اسے ایک غیر ملکی کمپنی کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مل گئی۔ باز امیر آدمی تھا، اس لیے شہر آ کر بھی وہ یہ نہ بھول سکا کہ اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ وہ ماں کا بے حد فرما بردار اور خدمت گزار تھا۔ ماں کی دعا پھر رنگ لائی اور وہی کمپنی اسے دبئی لے گئی۔ اب دولت کی فراوانی کا دور شروع ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی طاقت حاصل کرے گا، کیونکہ بچپن ہی سے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول دیکھتے چلا رہا تھا اور اس کے لاشعور میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ چکی تھی کہ اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو اسے بھی چودھری بننا ہوگا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ بس اس کے لیے اس نے ایک لمبا پلان تیار کیا۔ پہلے تو اس نے گاؤں میں زرعی زمین حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ گاؤں میں جس کی اپنی زمینیں نہ ہوں وہ کمی کمین ہی رہتا ہے۔ اس کی یہ کوشش کامیاب رہی اور اب اس کا شمار گاؤں کے دوسرے نمبر کے معززین میں ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک مارکیٹ بھی خرید لی اور اس کے اوپر اپنے نام کا بڑا سا بورڈ لگا دیا اور اس نے اپنے نام کے ساتھ ملک کا سابقہ لگایا، کیونکہ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جان گیا تھا کہ اس کا جس ماحول سے واسطہ ہے وہاں ناموں کے ساتھ سابقے اور لاحقے بھی بہت کام کیا کرتے ہیں۔ جاب کے سلسلے میں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں گھوم آیا تھا۔ اس سیر و سیاحت اور مرور ایام سے اس نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ ترقی پذیر اور جاہل معاشروں میں طاقت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سیاست بھی ہے۔ چنانچہ اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور اس کے لیے حکمت عملی بھی طے کر لی۔ اس نے اپنے علاقے کے سکہ بند سیاست دانوں کے ڈیروں پہ آنا جانا شروع کیا، ان سے سلام دعا بڑھائی۔ وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے MNA اور MPs کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ اس طرح اس کا نام ان حلقوں میں جانا پہچانا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ طاقت کا ایک ذریعہ ارباب صحافت کو خریدنا بھی ہے، چنانچہ اس نے ان پر بھی خرچ کرنا شروع کر دیا۔ عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس نے رفاہی کاموں کی طرف توجہ کی اور اپنے علاقے میں واٹر ٹریٹمنٹ کا ایک بڑا پلانٹ لگایا اور اسے عوام کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن اس بات کا اس نے خاص اہتمام کیا کہ اس کا افتتاح علاقے کا MNA کرے اور اس کی تصویریں بھی اخبارات میں چھپ جائیں۔ اب وہ علاقے میں ملک صاحب کے نام سے معروف ہو گیا۔ جب بھی وہ غیر ملک سے چھٹی پر آتا تو لوگ اس کے استقبال کے لیے گاؤں کے باہر موجود ہوتے۔ سابقہ الیکشن میں بھی وہ کافی متحرک تھا، لیکن 2018 کے الیکشن میں تو اس نے سیاسی لوگوں پر اچھا خاصا خرچ کیا اور حال ہی میں میری جب اسے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ اب اس گاؤں کے چودھری بھی اسے کھڑے ہو کر ملتے ہیں اور عوامی بیٹھکوں میں تو پہلے ہی اس کا نام گونجنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کب MNA کا الیکشن لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا، ابھی نہیں، ابھی مزید گراؤنڈ ورک کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال ہے کہ 2023 کا نہیں تو 2028 کا الیکشن تو وہ جیت ہی لے گا۔ اور ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، شاہ جی پھر دیکھنا میری انویسٹمنٹ کیسے رنگ لاتی ہے۔ وہ مجھے یہ کہہ کر خوش ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ ضمیر کی اس تجارت کرنے والے کا اصل نام بھی ضمیر حسین ہے، جبکہ میرا دوسرا دوست مجھے حیران دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ جی ضمیر حسین کی تجارت تو کچھ بھی نہیں، یہ تو اصل میں اس بڑی پینٹنگ کی منییچر ہے جو پینٹنگ اس ملک کے دونوں ایوانوں میں پس پردہ آویزاں ہیں۔ اور اس نے کہا، شاہ جی چونکہ قبائلی زرعی اور ناخواندہ معاشروں میں عزت کا معیار پیسہ اور طاقت ہوتا ہے، اس لیے آپ کیا جانیں کہ ہر برس وطن عزیز میں کتنے ہی باضمیر بے ضمیر اور کتنے ہی ضمیر حسین ملک ضمیر حسین بن جاتے ہیں، اور نہ جانے یہ سلسلہ کتنا عرصہ اور اس ملک میں جاری رہے گا۔ میرا یہ سنجیدہ دوست واپس جانے کے لیے مڑا تو کہنے لگا، شاہ جی
یقین جانیے تبدیلی کے خوشنما نعروں کے باوجود ہر چھوٹے بڑے ضمیر کی تجارت اس ملک میں اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ قوم کی سوچ اور فکر کا رخ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ قوم کو یہ سمجھایا جائے کہ سیاست تجارت نہیں، خدمت ہوتی ہے، اور اصل طاقت پیسے، لاٹھی، بندوق اور گولی میں نہیں بلکہ علم، شرافت اور کردار میں ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یقین جانیے ہر الیکشن میں گردنیں تو وہی رہیں گی، البتہ زنجیر تبدیل ہوتی رہے گی۔